بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے۔ شرح باب ہادی عشر میں فصل ثانی صفات ثبوتیہ کے بیان میں ہے۔ 4 صفتوں کو ابھی تک بیان کیا ہے۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ پروردگار عالم مدرک ہے۔ اچھا، یہ صفت در حقیقت خداوند منان کے ان اسماء کی طرف ناظر ہے جو قرآن مجید میں سمیع و بصیر کے عنوان سے ہے۔ دیکھیں، ادراک اور مدرک ہمارے مورد میں جو چیزیں ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کرتے ہیں اس کو ادراک کہتے ہیں۔ مثلاً آنکھوں کے ذریعے سے ایک آپ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، آپ کانوں کے ذریعے سے کسی جمیل آواز کو سنتے ہیں، آپ اپنی قوت سامعہ کے ذریعے سے سنتے ہیں، شامہ کے ذریعے سے سونگھتے ہیں، ذائقہ کے ذریعے سے چکھتے ہیں، لامسہ کے ذریعے سے چھوتے ہیں۔ یہ جو حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم ادراکات کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مدرکات۔ ہمارے موارد میں، ہمارے مورد میں ہم اپنے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے مدرکات۔ اب خداوند متعال کے لیے جو ہم یعنی انسان حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک کرتے ہیں، ان میں سے 2 چیزیں قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں، یعنی متون دینی کے اندر سمیع اور بصیر، یہ 2 چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ البتہ خدا کے لیے یہ وارد نہیں ہوا کہ وہ چکھتا ہے، خدا کے لیے یہ وارد نہیں ہوا کہ وہ سونگھتا ہے، خدا کے لیے یہ وارد نہیں ہوا کہ وہ چھوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ذکر نہیں ہوئیں، البتہ باقی یہ 2 چیزیں یعنی جن کو ہم اپنی قوت سامعہ اور باصرہ کے ذریعے سے درک کرتے ہیں، یہ سمیع اور بصیر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری کلامی کتابوں کے اندر خدا کے لیے ایک صفت کو ذکر کرتے ہیں کہ خدا مدرک ہے، درک کرتا ہے۔ مدرک ہے یعنی دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ خدا کے لیے اس صفت ادراک کا معنی کیا ہوگا؟ خدا کو جو آپ مدرک کہتے ہیں، درک کرتا ہے یعنی کیسے؟ ہمارے موارد میں یعنی ہم لوگ انسان جو درک کرتے ہیں، ایک تو ہم ان حواس اور آلات کے ذریعے سے درک کرتے ہیں، اور ان حواس اور آلات سے بھی جو درک کرتے ہیں ہمارے یہ حواس اور آلات متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کأنہ ایک طریقے کا انفعال پیدا کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، سنتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، چکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں۔ اب خداوند متعال کے لیے نہ تو یہ آلات ہے، حواس اور آلات تو خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے آنکھیں، کان، زبان وغیرہ اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہیں، خدا ان کی محدودیتوں سے پاک ہے۔ اور خدا کسی چیز سے اثر بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے حواس جو ادراک کرتے ہیں ایک طریقے کا اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ خب جب ہم لوگ اثر بھی قبول کرتے ہیں تو خدا کے لیے یہ اثر قبول کرنا تو نہیں ہے۔ پھر خداوند متعال کے لیے مدرک ہونے کا کیا معنی ہے؟ دیکھ رہے ہیں، 2 چیزیں، ایک ہے ادراک اور ایک ہے اس ادراک کے نتیجے میں انسان کا اثر قبول کرنا، منفعل ہونا، متاثر ہونا۔ اب خدا کے لیے نہ تو آلات ہے اور نہ ہی خدا کے لیے ہم اثر پذیری کی بات کر سکتے ہیں، تو پھر خدا کے لیے مدرک ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ خدا کے لیے مدرک ہونے کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم مدرکات کا علم رکھتا ہے۔
خدا دیکھتا ہے، نہیں کہ جس طریقے سے ہمیں ایک آلہ ہے، ایک حص ہے، آنکھ، اس طریقے سے نعوذ باللہ خدا کے لیے کوئی آلہ ہو، آنکھ ہو، پھر وہ آنکھ متاثر ہوتی ہو، اثر قبول کرتی ہو اور ایک منظر کو دیکھتی ہو. نہ، خدا کے لیے بصیر کا معنی یہ نہیں ہے، سمیع کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے لیے سمیع اور بصیر کا معنی یہ ہے کہ خدا ان مدرکات کا علم رکھتا ہے. خدا سمیع ہے یعنی علم بالمسموعات رکھتا ہے، خدا بصیر ہے یعنی علم بالمبصرات رکھتا ہے. پس خدا مدرک ہے یعنی مدرکات کا علم رکھتا ہے، نہیں کہ خدا کے لیے درک کرنے کے آلات ہے، نہیں کہ ان آلات کی وجہ سے نعوذ باللہ خدا متاثر ہوتا ہو. نہ 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 نہ، مدرک کا یہ معنی ہے. دیکھیں عبارت کو، الخامسو قال الخامسۃ، پانچویں صفت، انہ تعالی مدرکن، پروردگار عالم مدرک ہے. کیوں؟ لأنہ حی، دلیل یہ ہے کہ خدا حی ہے، درک کر سکتا ہے. فیصح ان یدرکا، پس ممکن ہے خدا کے لیے درک کرنا. وقد ورد القرآن بثبوتہ لہ فیجب اثباتہ لہ، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی وارد ہوا ہے کیا؟ بثبوت ہی، کہ یہ ادراک ثابت ہے، لہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. بثبوت ہی یعنی بثبوت الادراک، مدرک سے ادراک کو سمجھیں گے. بثبوت ہی لہ فیجب اثباتہ لہ، پس واجب ہو جائے گا اثباتہ، اس ادراک کا ثابت کرنا، لہو یعنی خدا کے لیے. اقول قد دلت الدلائل النقلیہ علی اتصافہ تعالی بالادراک، فرماتے ہیں کہ دلائل نقلیہ دلالت کرتے ہیں کہ خداوند متعال ادراک کے ساتھ متصف ہے. بھئی کون سے دلائل نقلیہ؟ قرآن مجید کی تمام وہ آیات جو کہتی ہیں خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے. متون دینیا کے اندر، روایات کے اندر، ائمہ اطہار کے بیان کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے اندر کہ خدا سمیع ہے، بصیر ہے. یہ سارے کے سارے دلائل نقلیہ دلالت کرتے ہیں کہ خدا مدرک ہے. سمیع اور بصیر اسی مدرک کو کہتے ہیں. مدرک عام ہے، حواس خمسہ سے جو بھی درک کرتے ان سب کے لیے جامع عنوان مدرک ہے. وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ، زائد یعنی اے مغائر، یہ ادراک علم کے علاوہ چیز ہے. ادراک اور ہے، علم اور ہے. کیسے؟ کہتے ہیں فَإِنَّا نَجِدُ تَفْرِقَةً ضَرُورَةً بَيْنَ عِلْمِنَا بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالصَّوْتِ الْهَائِلِ وَالْحَسَنِ وَبَيْنَ إِدْرَاكِنَا لَهَا، کہتے ہیں بداہتاً ہم درک کرتے ہیں، پاتے ہیں. ایک مرتبہ ہمیں سواد کا علم ہے، ایک مرتبہ ہمیں بیاض کا علم ہے، ایک مرتبہ ہمیں ایک بہت ڈراؤنی آواز کا علم ہے، ایک مرتبہ ہمیں بہت اچھی آواز کا علم ہے، ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں، اور دوسری مرتبہ ان کو درک کرتے ہیں، یعنی کالے رنگ کو دیکھ رہے ہیں، سفید رنگ کو دیکھ رہے ہیں، ڈراؤنی آواز کو سن رہے ہیں، صوت جمیل کو سن رہے ہیں. یعنی آواز کو سننا اور آواز کا علم دو علیحدہ چیزیں ہیں. آپ اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں، آپ اپنے وجود کے اندر اگر رجوع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ادراک اور ہے اور جاننا اور ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ خوبصورت آواز سن رہے ہیں، یہ اور چیز ہے، اور دوسری مرتبہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، سر والا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے، وجداناً آپ اس کو پاتے ہیں. فَإِنَّا، بھائی کیوں یہ ادراک زائد بر علم ہے؟ یہ یاد رکھ لیں، زائد علم کلام میں مغایر کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ادراک غیر از علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّا نَجِدُ، اس لیے کہ ہم پاتے ہیں وجداناً، اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کیا؟ تفریقتاً، فرق، ضرورتاً یعنی بداہتاً، فرق محسوس کرتے ہیں کن چیزوں کے اندر؟ بین علمنا بالسواد والبیاض والصوت الهائل والحسن وبین ادراکنا لہا، کہ ایک مرتبہ ہمیں سواد کالے رنگ کا علم ہے، سفید رنگ کا علم ہے، ڈراؤنی آواز کا علم ہے، خوبصورت آواز کا علم ہے، اور دوسری مرتبہ ان چیزوں کو میں درک کر رہا ہوں.
काला रंग देख रहा हूं, सफेद रंग देख रहा हूं, डरावनी आवाज सुन रहा हूं, अच्छी आवाज सुन रहा हूं, दोनों में फर्क है। वतिल का ज़ियादत राजिअतुन इला तअस्सुरिल हासा, इदराक में फरमाते हैं कि सिर्फ इल्म नहीं है बल्कि कुछ ज्यादती भी है, और ये वाली जो ज्यादत है यानी इदराक वाली सूरत में जब मैं आवाज सुन रहा हूं तो यहां पर उस इल्म से कुछ ज्यादा चीज है। फरमाते हैं ये वाली ज्यादत इंसान के हासे यानी जो कुव्वत है उसके मुतासिर होने की तरफ पलटती है। हम बोलते हैं तो आपके कान मुतासिर होते हैं उस हवा से, और वो हवा आपके कानों के साथ टकराती है तब आपको सुनने में आता है। इसी तरीके से देखना, इसी तरीके से दूसरी चीजें। फरमाते हैं वतिल का ज़ियादा राजिअतुन इला तअस्सुरिल हासा, इदराक में ये जो आप ज्यादती महसूस करते हैं ये दर हकीकत उस हासे और कुव्वत के मुतासिर होने की तरफ पलटती है। लाकिन कद्दल्लत दलाइलुल अक्लिया अला इस्तिहालतिल हवास वल आलात अलैहि ताला, लेकिन दलाइल अक्लिया से साबित होता है कि खुदावंद मुताल के लिए हवास का होना मुहाल है, और इसी तरीके से दलाइल अक्लिया से पता चलता है खुदा के लिए आलात और अब्जार नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि खुदा का हाथ है, खुदा के कान है, खुदा की आंखें हैं, ना 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 ना। इंशाअल्लाह सिफात सुबूतिया में बयान करेंगे कि खुदा जिस्म नहीं है, लिहाजा ये आलात जिस्मानी भी खुदा के लिए नहीं होंगे। फयस्तहीलु ज़ालिका ज़ाइदु अलैहि, बस ये वाली जो ज्यादती है जो हवास के मुतासिर होने की तरफ पलटती है, ये वाला इजाफा खुदा के मोरद में मुहाल होगा। नतीजतन फइदराकुहु हुवा इल्मुहु हीनइज़िन बिलमुदरकात, जब खुदा के लिए हवास नहीं है तो इदराक के अंदर वो जो तासुर था हवास का वो भी नहीं होगा। तो नतीजतन खुदा के मुद्रिक होने का माना क्या होगा? ये आम इबारत है। फइदराकुहु, बस खुदा का मुद्रिक होना क्या है? होवा, होवा की जमीन इदराक की तरफ, यानी ये इदराक है इल्मुहु बिल मुदरकात, मुदरकात का खुदा इल्म रखता है। हीना इज़न यानी जब खुदा के लिए हवास और आलात नहीं है तो खुदा का मुद्रिक होना यानी मुदरकात का आलिम है। दूसरे लफ्जों में खुदा बसीर है यानी इल्म बिल मुबसरात रखता है, खुदा समी है यानी इल्म बिल मसमुआत रखता है, न कि हमारी तरह सुनता है, न कि हमारी तरह देखता है। दिक्कत करे, मतलब शरीफ है और दकीक है। व दलील अला सेहत इत्तिसाफ ही बे, फरमाते इस मतलब पर दलील के खुदा मुत्तसिफ होता है बिही यानी इस इदराक से, खुदा का इदराक के साथ मुत्तसिफ होना मुमकिन है। इस बात पर दलील क्या है? व दलीलो होवा मा दल्ल अला कौनिही आलिमन बिकुल्लिल मालूमात, दलील वही है कि हमने पहले बयान किया कि खुदा तमाम मालूमात का इल्म रखता है, और इदराक का माना किया इल्म बिल मुदरकात रखता है। बस इल्म बिल मुदरकात खुदा के इल्म वसी के अंदर आ जाता है। तो पहले हमने दलील के साथ बयान किया ना खुदा को तमाम चीजों का इल्म है, तो उन तमाम चीजों में मुदरकात भी आ जाते हैं, बस खुदा मुदरिक है। वद्दलीलो अला सेहत इत्तिसाफ ही भी, इस मतलब पर दलील के खुदा मुत्तसिफ होता, खुदा का मुत्तसिफ होना इदराक के साथ सही है। इस पर दलील क्या है? होवा, वही दलील है कि मा दल्ल अला कौनिही आलिमन बिकुल्लिल मालूमात, वही दलील है जो दलालत करती है कि खुदा तमाम मालूमात का इल्म रखता है। भाई तमाम मालूमात का इल्म क्यों रखता है? मिन कौनिही हय्यन, इस एतबार से कि वो जिंदा है, हयात के जरिए से इल्म को भी साबित किया था, क्योंकि वो हई है, जिंदा है, तमाम चीजों को जान सकता है, लिहाजा खुदा सब चीजों को जानता है। मिन जुमला उनमें से मुदरकात भी है। फयसे हो अन युद्रिका, बस मुमकिन हो जाएगा खुदा के लिए कि खुदा मुद्रिक है। वक़द वरदल कुरान बिसुबूत ही ला, और कुरान में भी वारिद हुआ है बेसुबूत ही ला कि ये इदराक साबित है खुदा के लिए। फयजिब इस्बातहु ला, बस वाजिब हो जाएगा इस इदराक को साबित करना खुदावंद मन्नान के लिए। बस फइदराकुहु हुवा इल्मुहु बिल मुदरकात, ये खुलासा है पूरी बात का कि खुदा
مدرک ہے یعنی مدرکات کا علم رکھتا ہے. جو چیزیں آپ اپنے حواس کے ذریعے سے درک کرتے ہیں ان تمام مدرکات کا خدا کو بھی علم ہے. وذالک هو المطلوب، اور مطلوب بھی یہی نقطہ ہے. اچھا، السادسۃ، چھٹی صفت کہ خدا قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے. خوب، 4 صفتیں ہو گئی: قدیم، ازلی، باقی، ابدی. قدیم اور ازلی سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی ازمان آپ فرض کر سکتے ہیں، جتنے بھی گزشتہ زمانے تھے اور جتنے بھی ازمان آپ فرض کر سکتے ہیں، خدا ان تمام ازمان میں تھا. ازلی ماضی کے اعتبار سے، اور باقی اور ابدی مستقبل کے اعتبار سے. زمان مستقبل کے اعتبار سے جتنے بھی آپ زمان فرض کر سکتے ہیں ان تمام زمانوں میں خدا ہوگا. یعنی خدا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. یہ معنی ہے قدیم و ازلی کا اور باقی و ابدی کا. قدیم و ازلی کا معنی خدا گزشتہ تمام زمانوں میں تھا، اور باقی اور ابدی کا معنی ہے کہ خدا ہمیشہ رہے گا. آگا آسان لفظوں میں خدا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یہ معنی ہے ان 4 صفتوں کا. اور اس مجموع کو سرمد کہتے ہیں. ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس مجموع کو کیا کہا جائے گا؟ سرمدی. خوب دیکھیں، السادسۃ، چھٹی صفت، انہ تعالی قدیم، ازلی، باقی، ابدی، کہ ان 4 کا معنی کرتے ہیں عبارت میں. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ واجب الوجود، خدا واجب الوجود ہے، لذات ہی ہے، لہذا ہمیشہ سے تھا. نہ ماضی میں اس کے لیے عدم ممکن تھا، نہ مستقبل میں اس کے لیے عدم ممکن ہے، لہذا ازلی اور ابدی ہے. فَيَسْتَحِيلُ الْعَدَمُ السَّابِقُ، لہذا وہ قدیم اور ازلی ہے. واللاحق علیہ، یعنی فَيَسْتَحِيلُ اللاحق، العدم اللاحق، عدم لاحق علیہ یعنی خدا پر، پس محال ہو جائے گا عدم سابق اور عدم لاحق علیہ یعنی واجب تعالی پر. اقول هذه الصفات الاربعۃ لازمۃ لوجوب وجودہ، فرماتے ہیں یہ 4 صفتیں خداوند متعال کے وجوب وجود کا لازمہ ہے. کیونکہ وہ واجب الوجود ہے لہذا قدیم ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے لہذا ازلی ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے لہذا باقی ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے لہذا ابدی ہے. اچھا، معنی کرو ازلی اور ابدی کا. فرماتے ہیں فالقدیم والازلی، قدیم اور ازلی ہوا وہ ذات ہے کہ المصاحب بمجموع الازمنہ المحققۃ والمقدرۃ بالنسبت الی جانب الماضی. دقت کیجیے گا عبارت پر. قدیم اور ازلی ہے یعنی وہ مصاحب تھا یعنی ساتھ تھا، بے مجموع الازمنہ تمام ان زمانوں کے ساتھ تھا، المحققۃ جو گزشتہ زمانوں میں حقیقتاً زمان تھا، والمقدرۃ یا حتیٰ زمان ماضی سے بھی پہلے اگر آپ فرض کریں. کیونکہ دیکھیں متکلمین کی نظر کے اعتبار سے عالم حادث زمانی ہے، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. تو ظاہر سی بات ہے جب عالم نہیں تھا تو زمان بھی نہیں تھا، زمان بھی عالم کا حصہ ہے. اور وہ برہا کہ ہم اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے، وہ برہا جب زمان نہیں تھا تو وہاں پر بھی اگر آپ اس زمان کو فرض کریں تو اس کو کہا جائے گا مقدرہ. سمجھ میں آیا؟ ایک زمان محقق ہے یعنی جب سے عالم گزشتہ زمانے سے تھا حقیقتاً، اور مقدر یعنی حقیقتاً وہ زمان نہیں تھا بلکہ آپ گزشتہ زمانوں میں زمان کو فرض کریں، ان تمام مراحل میں خدا تھا. یعنی بابا جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں ہمیشہ سے تھا،
هو المصاحب بمجموع الازمنة المحققة والمقدرہ، البتہ بالنسبت الى جانب الماضی، ماضی کی نسبت سے جو ازمان گزر چکے ہیں، ہمیشہ سے تھا. والباقی هو المستمر الوجود المصاحب لجمیع الازمنہ، باقی یعنی جس کے وجود میں استمرار ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ استمرار ہے اس کے وجود میں. المصاحب لجمیع الازمنہ، تمام زمانوں میں خدا ہے، یہ ہو جائے گا باقی کا معنی. والابدی هو المصاحب بجمیع الازمنۃ محققۃ کانت او مقدرۃ بالنسبت الی الجانب المستقبل. آغا ابدی یعنی وہ ذات جو ان تمام زمانوں کے ساتھ رہے گی، حالا محققتاً کانت او مقدرتاً، وہ ازمنہ مستقبل کے اعتبار سے باقی رہے یا باقی نہ رہے، بالنسبت الی الجانب المستقبل، مستقبل کے اعتبار سے. خب ابدی یعنی ہمیشہ رہے گا. والسرمدی یعم الجمیع، سرمدی ازلی اور ابدی کا جامع، تمام شود. والدلیل علی ذالک، اس مطلب پر دلیل کہ خدا قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر یہ ہو انہو قد ثبت، کہ شان یہ ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہو واجب الوجود، خدا واجب الوجود لذات ہی ہے. فیستحیل علیہ العدم مطلقا، جب واجب الوجود لذات ہی ہے تو اس کے لیے عدم مطلقاً محال ہے، گزشتہ آئندہ تمام کے اعتبار سے خدا پر عدم محال ہے. مطلقاً کو خود واضح کریں، سواء کان سابقاً، چاہے وہ گزشتہ زمان کے اعتبار سے دیکھے، علی تقدیر اللہ یکون قدیما ازلیا، اس فرض کے اعتبار سے کہ وہ قدیم اور ازلی نہ ہو، اور لاحقاً یا زمان استقبال کے اعتبار سے علی تقدیر اللہ یکون باقیا او ابدیا. درست ہے؟ عبارت کو پھر دیکھیں، سواء کان، چاہے وہ عدم ہو، سابقاً، عدم سابق اگر فرض کریں کہ خدا قدیم اور ازلی نہ تھا، نعوذ باللہ، ہے ایسے نہیں، اگر فرض کرے خدا قدیم و ازلی نہ ہو تو عدم سابق رکھے گا، اور خدا ابدی نہیں ہے اس اعتبار سے عدم لاحق ہوگا. کہہ رہے نا کسی قسم کا عدم خدا کے لیے نہیں ہے، ہر قسم کا عدم محال ہے. سواء کان سابقا، چاہے وہ عدم سابق ہو، علی تقدیر ان لا یکون قدیما ازلیا، اس فرض کے مطابق کہ وہ قدیم اور ازلی نہ ہو تو عدم سابق رکھے گا، حالانکہ ایسے نہیں ہے. اور لاحقاً، یا وہ عدم لاحق ہو، علی تقدیر ان لا یکون باقیا ابدیا، اس فرض کے اعتبار سے کہ وہ باقی اور ابدی نہ ہو. وَإِذَا اسْتَحَالَ الْعَدَمُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ، جب خدا متعال پر مطلق عدم محال ہو گیا تو ثبت قدمہ وازلیتہ وبقاؤہ وابدیتہ. خوب، تو خدا کے لیے قدم، ازلیت، بقا اور ابدیت ثابت ہو جائے گی. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے. پس آپ نے غور کیا کہ ازلی، ابدی، اور اسی طریقے سے خدا آپ کو نیکی دے سرمدیت، اس کو ہم نے زمان کے اعتبار سے دیکھا. استاد جعفر سبحانی دام ظلہ العالی اپنے الالہیات علی ہدی الکتاب والسنت والعقل میں ایک اور تفسیر پیش کرتے ہیں. یہ جو ہم ازلی اور ابدی کی تفسیر پیش کرتے ہیں یہ زمان کے اعتبار سے گزشتہ تمام زمانوں میں تھا، چاہے وہ زمان محققت الوجود ہو یا مقدرت الوجود ہو. ابدی ہے، آئندہ تمام زمانوں میں ہوگا، چاہے وہ محققت الوجود زمان ہو یا مقدرت الوجود ہو. استاد سبحانی الہیات میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تفسیر اتنی مزیدار نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ کے شان کے مطابق نہیں ہے. یہ اس موجود کے لیے تفسیر تو درست ہے جو زمانے کی قید میں ہو. آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ تمام زمانوں کا مصاحب تھا،
یا آئندہ تمام زمانوں کا مصاحب ہوگا جو موجود زمانی ہو، لیکن جو ماورائے زمان ہو، ما فوق زمان ہو، اس کے لیے ازلی اور ابدی کی تفسیر ایسے نہ کریں۔ تو پھر کیسے کریں؟ ازلی اور ابدی کی انہوں نے اچھی تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ازلی اور ابدی کی تفسیر دوسرے طریقے سے کریں۔ تفسیر آپ یہ کریں، ازلی ہے یعنی مسبوق بالعدم نہیں ہے، ابدی ہے یعنی ملحوق بالعدم نہیں ہے، نہ کہ زمانے کے ساتھ جوڑیں، زمانے کے ساتھ نہ جوڑیں۔ آپ کہیں ازلی ہے یعنی مسبوق بالعدم نہیں ہے، اسے پہلے عدم نہیں تھا، ابدی ہے یعنی ملحوق بالعدم نہیں ہے، بعد میں اس کے لیے عدم نہیں ہوگا۔ ایسے اگر آپ تفسیر کریں تو شان پروردگار عالم کے مطابق ہوگا۔ خوب، چھٹی صفت بھی ختم ہو گئی۔ ساتویں صفت کہ جو اہم ترین صفت ہے، اور ایسے سمجھیں کہ علم کلام کے لیے وجہ تسمیہ جو ایک بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کے صفت کلام میں بہت زیادہ بحث ہوا، بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ اس علم کا نام علم کلام پڑ گیا۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی علم کلام کی، اور اتفاق سے کلام کے بارے میں الحق والانصاف فاضل شارح نے جو شرح باب ہادی اشر میں منظم اور منقع طریقے سے بحث کو بیان کیا، اس نظم و ضبط کے ساتھ حتیٰ کشف المراد میں بھی بحث نہیں ہے۔ جب ہم دوستان کے ساتھ کشف المراد کا مباحثہ کر رہے تھے، وہ دوستان جب درس میں آتے تھے تو وہاں پر بھی بندے حقیر نے ان دوستوں کو عرض کیا تھا کہ کلام کی بحث میں جو نظم و ضبط شرح باب ہادی اشر میں ہے وہ حتیٰ کشف المراد میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ابھی جو میرے پاس 5 منٹ ہے ان میں فقط علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا ترجمہ کرتا ہوں، باقی شارح کی شرح کو کل ذکر کریں گے۔ 7ویں فصل یہ کہ خدا متکلم ہے۔ خوب، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ آغا کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام وہ حروف اور اصوات جن کو آپ سنتے ہیں اور ان میں خاص قسم کا نظم پایا جاتا ہے۔ مثلا جب بھی میں الفاظ ادا کرتا ہوں تو پہلے کون سا حرف ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک خاص نظم کے تحت ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کلام۔ اچھا، خدا متکلم ہے یعنی کیا؟ فرماتے ہیں کہ تفصیلی بات تو بعد میں کریں گے، اجمالاً یہ تفسیر سنیں۔ خدا متکلم ہے یعنی اوجد الکلام، کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ متکلم کا معنی یہ، مثلا حضرت موسیٰ کے ساتھ جب خدا نے متعال نے گفتگو کی تو درخت کے اندر کلام کو ایجاد کیا، یہ ہے خدا متکلم۔ متکلم یعنی ما اوجد الکلام۔ لیکن اشاعرہ کلام کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کل کریں گے۔ قال السابعۃ، فرماتے ہیں کہ 7ویں صفت انہ تعالی متکلم بالاجماع، اجماع ہے اس نقطے پر کہ خدا متکلم ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ والمراد بالکلام، کلام سے مراد کیا ہے؟ الحروف والاصوات المسموعۃ المنتظمہ، وہ حروف اور اصوات کے جن کو سنا جاتا ہے اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا نظم و ضبط ہوتا ہے۔ وَمَعْنَا أَنَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ، بھائی خدا متکلم ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ أَنَّهُ يُوجِدُ الْكَلَامَ، خدا کلام کو ایجاد کرتا ہے، فی جسم من الاجسام، جس جسم کے اندر چاہے، اجسام میں سے جس جسم کے اندر خدا کلام کو ایجاد کرنا چاہے کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ وَتَفْسِيرُ الْأَشَاعِرَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، اور اشاعرہ جو کلام کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ تفسیر معقول نہیں ہے۔ کہ وہ کیا تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔